اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کمنٹ دیکھ رہے ہیں جو میری ایک ویڈیو پر آیا ہے۔ اس ویڈیو کا عنوان یہ تھا کہ جھنڈے لگانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ہے وہ کہاں سے ثابت ہے۔ ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ بالکل اس کا ثبوت سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے جواب کمنٹ کے اندر کچھ کمنٹ مجھے آئے تھے، ان میں سے میں نے یہ کمنٹ چنا ہے، اور بدعت کے حوالے سے، اور بدعت کی یہ تقسیم جو آج کل کی جاتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے، جو آپ کے سامنے میں کچھ پڑھ کے سناتا ہوں اس کو۔ وہ بدعت کی تقسیم یہ ہے، دیکھیے، بدعت کی اہم خصوصیات دینی امور میں ایجاد، یہ مجھے کمنٹ ہے، اس کا میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بدعت کا تعلق عبادات اعتقاد سے ہوتا ہے، ثواب کا عقیدہ، اس لیے نئے عمل کو نیکی اور قربت الہی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ بے بنیاد اس کی تائید کسی واضح شرعی دلیل سے نہیں ہوتی۔ پھر آگے دیکھیے جی، اس کے علاوہ دیکھیے دنیاوی بدعت کا عقیدہ بھی، پھر اگلے ایک کمنٹ کے اندر یہ بھی آیا کہ دنیاوی بدعت جائز ہے، اور یہ جو بدعت ہے جس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ جائز نہیں۔ یعنی جو بہت پہلے سے یہ بات ہو رہی ہے جی کہ دنیاوی بدعت ہو تو جائز ہے، اور دینی سمجھ بدعت ہو جس میں ثواب کی نیت ہو وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بہت پہلے سے یہ بات کی جاتی ہے۔ آئیے ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دینی اور دنیاوی کی قید کہاں سے لی گئی۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ابھی جو کتاب کھولی ہے یہ مسلم شریف ہے۔ اس مسلم شریف کی ایک حدیث کا ایک حصہ بیان کروں گا، اس کے بعد ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر بھی آپ کو سامنے مینشن کر دیتا ہوں، آپ اس کا نمبر دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جی صحیح مسلم کی، اور کتاب الزکوٰۃ، باب حث علی الصدقہ ولو بشق تمرۃ، کہ صدقے پر ابھارنا اگرچہ وہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ زکوٰۃ کا باب ہے، اور حدیث نمبر 1017 ہے صحیح مسلم کی آپ کے سامنے۔ ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ان کے جو حالات تھے وہ بڑے ٹائٹ تھے، قوم حفاظ تو راتن، اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ آئے، ان کے حالات دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا، اور آپ پریشان ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ نے خطبہ دیا صحابہ کو ترغیب دلائی تو ڈھیر کٹھے ہو گئے کھانے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے لفظ ہے، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، سن فی الاسلام سنتن حسنت، جو اسلام میں نیا اچھا طریقہ رائج کرے، فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، جس نے عمل کیا اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو اس کے بعد اجر کرے، جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، جس نے ایجاد کیا اس کو بھی اجر ملے گا، دونوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فکان علیہ وزرها وزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، جو اسلام میں برا طریقہ رائج کرے اس کا گناہ اس پر ہے، اور جس نے اس پر عمل کیا اس پر بھی اس کا گناہ ہے، یعنی ایجاد کرنے والے پر اس کا بھی گناہ ملے گا جس نے اس پر عمل کیا، دونوں کے اجر میں دونوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں اس حدیث پاک سے ہم نے کیا سمجھا، یہ کیوں بیان کی ہے۔ اب نیچے میں آپ کے سامنے مزید اس کی شرح میں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور یہی کلام امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کا ہے۔ دیکھیے اور وہ کیا اس پہ کلام کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے عبارت ہے، من سن فی الاسلام سنتن حسنۃ، یہ، اور اس پر وہ کہتے ہیں الحث والابتداء بالخیرات، کہ نئے طریقوں کے ایجاد کرنے پر ابھارنا، اور ان کے جو اچھے طریقے ان کو رائج کرنے پر ابھارنا، اور برے اور مستقبحات اور بری چیزوں پر ایجاد کرنے سے ڈرانا۔ اب آگے چلیں اور دیکھیے، فی ھذا الحدیث تخصیص قولہ علیہ الصلوۃ والسلام کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس حدیث پاک میں تخصیص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی۔ آپ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی چیز جو ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
تخصیص ہو گئی کہ ہر نئی چیز بدعت گمراہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جو اچھا طریقہ رائج کرے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں نعمت البدعۃ هذه پر یہی کلام کیا، اور بدعت اس طرح کا کلام کیا، اور اس کو آپ نے 5 قسموں میں تقسیم کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کل محدثۃ بدعہ کی ایک تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اس کی صفت محذوف ہے، کل محدثۃ سیئۃ بدعہ، کل محدثۃ بدعہ، ہر محدثہ بدعہ ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، وکل بدعۃ سیئۃ ضلالہ، کیونکہ جامع ترمذی کے حدیث پاک میں یہ لفظ بھی موجود ہے، کل بدعۃ سیئۃ ضلالہ۔ تو یہاں پر سیئۃ صفت محذوف ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث اپنے جو کلام، جس کلام پر اس کو لایا جاتا ہے اس کلام کی ہے نہیں۔ اس حدیث پاک میں بھی ہر بدعت کو گمراہی نہیں کہا گیا، یعنی ہر وہ بدعت جو ایجاد کی جائے، بلکہ اس سے مراد ہر بری بدعت ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور حدیث پاک من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نیا طریقہ برا نہیں ہے۔ اب آ جائیں یہ جو دنیاوی اور دینی بدعت کی قید لگائی گئی ہے، جو تقسیم کی گئی، یاد رکھیں یہ تقسیم اس دور کے کچھ لوگوں کی ہے، اس کا محدثین اور ہمارے سلف سے کوئی تعلق نہیں۔ ابن حجر اسقلانی، امام نووی، عبدالسلام، اسی طرح بڑے بڑے ہمارے محدثین کرام، مولا علی قاری، وہ اس کی جو تقسیم کرتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ، یہ سب اس کی تقسیمات کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو جھنڈوں کے حوالے سے کلام کیا گیا، دیکھیے اگر جھنڈوں پر کوئی حدیث موجود نہ بھی ہو تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے اندر ایسے کام کرنا جس کو شریعت نے منع نہ کیا وہ بالکل جائز ہے۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہو تو پھر زیادہ فضیلت آ گئی کہ اس پہ ایک کم از کم حدیث موجود ہے، اگرچہ ضعیف ہے، ضعیف فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بدعت سیئہ ہے وہ بری ہے۔ اب آ جائیں ایک اور بات پہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم یہ جو کام کرتے ہیں، ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے برا نہیں ہے کیونکہ یہ دنیاوی بدعت ہے۔ حدیث پاک میں کل محدثۃ بدعہ کہا گیا۔ اب کس طرح آپ اس سے دنیاوی بدعت نکال رہے ہیں؟ دنیاوی بدعت کو کس طرح باہر نکال رہے ہیں؟ اس لیے کل محدثۃ بدعہ کی ایک تخصیص تو آپ بھی خود کرتے ہیں کہ اس سے مراد دینی بدعت ہے، حالانکہ حدیث پاک میں کل محدثۃ بدعہ، یہاں پر کل کے آگے کوئی لفظ موصوف نہیں۔ ہاں اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ بعض حدیثوں کی روشنی میں یہاں بدعت سیئہ ہی مراد ہے، لیکن وہ تو اس بدعت سیئہ کے قائل ہی نہیں۔ تو دنیاوی دینی بدعت جو اس صدی کی ایجاد ہے، دنیاوی بدعت اور دینی بدعت، وہ یہاں پر دنیاوی بدعت مراد لیتے، دینی بدعت مراد لیتے ہیں۔ تو جب دینی بدعت مراد لیتے ہیں حدیث پاک میں تو کل محدث بدعہ لکھا ہے، یہاں پر کوئی دینی دنیاوی کی قید نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب اس پر بھی آ جاتے ہیں، یہ جو دینی بدعت کہتے ہیں، دینی بدعت، میرا سوال یہ ہے قرآن پاک پہ نقطے، قرآن پاک پہ اعراب، قرآن پاک کی 30 پاروں کی تقسیم، یہ دینی بدعت ہے یا دنیاوی بدعت ہے؟ یہ جھنڈوں سے بڑی بدعت ہے یا جھنڈوں سے چھوٹی بدعت ہے؟ اگرچہ جھنڈے میں کہہ رہا ہوں حدیث سے ثابت ہے، لیکن آگے چلیں۔ مسجدوں کے محراب، ممبر، مسجدوں کے سوری محراب، ممبر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بن گئے تھے، محراب، گنبد، منارے، پکی مسجدیں کہاں سے ثابت ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے یہ دنیاوی بدعت ہے تو چلو ٹھیک ہے، آپ اعلان کریں جب آپ مسجد کے لیے چندہ جمع کریں کہ جی مسجد کے منار کے لیے پیسے بھیجو، مسجد کے گنبد کے لیے پیسے بھیجو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرنا، کیونکہ ثواب کی نیت کرو گے تو یہ بدعت کام ہے، یہ گناہ ہو جائے گا۔ کوئی آپ کو پیسے دے گا؟ جب مسجد کا قلین بچھاتے ہو، بدعت، کیا وہ بدعت، کیا یہ بدعت جو صحابہ تک دور تک موجود نہیں تھی، کہ اس بدعت پر آپ ثواب کی نیت کرتے کہ نہیں؟ کیا جب مسجد کا منارہ بناتے ہو، جب مسجد کا گنبد بناتے ہو، جب مسجد کا محراب بناتے ہو، مسجد کے اندر چھٹائل لگاتے ہو، خطاطی کراتے ہو، قرآن پاک کی آیتیں لکھاتے ہو، یہ سب بدعت کے کام ہیں؟ یہ نیکی کی نیت سے کرتے ہو یا اس کو صرف دنیاوی بدعت سمجھتے ہو؟ اگر یہ دنیاوی بدعت ہے تو جب اس کے پیسے اکٹھے کرتے ہو تو اس وقت لوگوں کو بتاتے ہو کہ یہ دنیاوی بدعت ہے، اس پہ ثواب کی نیت مت کرنا۔ اگر اس پہ ثواب کی نیت کرو گے تو یہ بدعت سیئہ بن جائے گی، یہ بدعت بری ہو جائے گی، گناہ گار ہو جاؤ گے، تم نے عبادت کی نیت کر لی بدعت سے۔ یہ بتاتے ہیں لوگوں کو، تمہیں کوئی چندہ بھی نہیں دے گا اگر تم یہ باتیں کرو گے۔ تو کیا مسجد کے محراب، مسجد کے گنبد، مسجد کے مینار، مسجد کے اندر لگنے والی اعلیٰ قسم کی ٹائل، یہ سب کی سب بدعت نہیں ہے؟ بدعت ہے تو کون سی بدعت ہے؟ سیئہ
یہ دنیائی بدعت ہے یا دینی بدعت ہے؟ اگر اس کو دنیائی بدعت کہوگے تو جس سے پیسے اکٹھے کرتے ہو وہ ان کے مسجد کے اندر پیسے لگانے میں ثواب کی نیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر ثواب کی نیت کرتا ہے تو بتاؤ یہ بدعت دینی بنی یا دنیائی بنی؟ اگر یہ بدعت دینی بنی تو پھر تم کیوں لوگوں کو اس پر منع نہیں کرتے، اور کیوں لوگوں سے پیسے وصول کرتے وقت ان کو بتاتے نہیں کہ ثواب کی نیت مت کرنا؟ یقین یہ باتیں کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ تو پھر بھی جب تم ختم بخاری کرتے ہو، جب تم یہ سب کام بدعت کے کرتے ہو، ثواب کی نیت سے کرتے ہو، تو ہمیں کس منہ سے کہتے ہو جھنڈے لگانا ثواب کی نیت سے ہے؟ اس وجہ سے یہ بدعت بری ہے۔ لیکن ہوائی جہاز میں سفر کرنا دنیاوی کام ہے، اگرچہ یہ بھی توجیہ درست نہیں، لیکن ہم نے آپ کو وہ باتیں بتائی جو آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں لیکن بدعتیں ہیں۔ تو لہذا صرف میلاد پہ، صرف میلاد شریف پہ اتنا دکھ درد کیوں ہے؟ اب دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مراد بالمحدثات الباطلہ والبدعۃ المذمومہ، کہ یہ جو بدعتیں مراد دی گئی ہیں محدث بدعت، اس سے مراد محدثات باطلہ اور بدعت مذمومہ ہے۔ وہ محدثات وہ نئے کام جو باطل ہوں، جو برے ہوں، جو دین کو مٹائیں، جو دین کی سربلندی کے اندر رکاوٹیں بنے، وہ مراد ہے، نہ وہ کہ جس کی وجہ سے انسان کو سرکار کی محبت کے جام پلائے جائیں، جب جلوس نکلے اچھے شرعی قیودات سے، شرعی حدود و قیود کے ساتھ، اور جو شرعی کبھی چیزیں ان سے دور رکھ کر جلوس نکالے جائیں، محافل سجائی جائیں، لنگر کا اہتمام کیا جائے، صدقہ دیا جائے، یہ سب چیزیں اسلام کے اندر مرغوب ہیں، اسلام اس کی ترغیب دلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید لوگوں کے دلوں میں اجاگر کیا جائے، جو کہ اسلام کا مطلوب ہے، جو قرآن پاک نے جس کی تاکید کی ہے۔ تو جس طرح قرآن سمجھنے میں نقطے اور حروف پر جو اعراب لگائے ہیں اور جو 30 پاروں کی تقسیم یہ آسانی کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بدعت حسنہ ہے، اسی طرح محفل میلاد، جھنڈے لگانا، سجاوٹیں کرنا، جو چیزیں منع نہیں کی گئی وہ سب کام محبت رسول میں کرنا، یہ زیادت محبت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زیادتی کا باعث ہے، جو فرض عین ہے، اس لیے یہ ایک فرض عین میں مد و معاون ہے، اس کے اندر ہماری مدد کرنے والا فعل ہے، اس وجہ سے یہ بدعت حسنہ ہے۔ صرف جھنڈیاں لگانا وگرنا اور لٹے لگانا، یہ دو کام جو ہے یہ تھے قضائیہ، وگرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا، محافل سجانا، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، اصل میلاد ثابت ہے۔ حیت قضائیہ میں مطلب یہ جو ہم جھنڈے لگاتے ہیں، ہم جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ جلوس کی شکل کرتے ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، لیکن اصل میلاد قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی